یعنی سیٹرڈے رات کو یہ واقعہ ہوا، منڈے کو ایک میٹنگ بلائی تھی، ایک کمیٹی بنا لی تھی، اور اس کمیٹی کو میں نے کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں۔ وہ انویسٹیگیشن انیشل رپورٹ آئی ہے، اس میں کافی چیزیں میں وہ ڈیٹیل ادھر نہیں بتانا چاہوں گا ابھی، اس لیے کہ ایف آئی آر ہونی ہے، اس کی بیسس پہ ایف آئی آر ہوگی، جو بھی اس کے لیے رسپانسبل ہے اس کو سزا ملے گی، اور جہاں پہ بھی حکومتی اداروں کی غفلت ہے ان کو بھی سزا ملے گی۔ کوئی اپنی سزا سے نہیں بچے گا، انکلوڈنگ می، اگر میری کوئی غفلت ہے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے تو یہ چیز سمجھنا ایسے سانے کو کہ امیڈیٹلی کیوں نہیں کر دیا، اسی وقت کیوں نہیں آ گئے، جو اسی وقت آئے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، فون پہ کہا گیا، وہ ریکارڈ ہے، کہ مہربانی کر کے یہاں پہ لوگ ویسے ہی جمع ہیں، ہمیں مشکل ہو رہی ہے، یہاں پہ گاڑیاں فائر بریگیڈز آنے میں مشکل ہو رہی ہے، نہ آیا جائے اس وقت۔ لیکن نہیں جی ہم آئیں گے، ہم شو کریں گے، ہم ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کریں گے، ہم فلانے کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور خود بھی ڈانٹ کھائیں گے۔ یہ بھی ہوا۔ یہ سب چیزیں اٹ وازنٹ اے ٹی وی شو کہ ٹی وی پہ آنے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں ادھر۔ یہ کوئی ہر ادارہ میرے حساب سے اپنا کام، ہاں غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ان کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ میں دو اور چیزوں پہ، جیسے میں نے کہا میں باقی ڈیٹیلز کہ کون سی گاڑی کس وقت آئی وہ ساری ڈیٹیلز ہیں، لیکن وہ بتا کے نہیں کرنا چاہتا، پھر کہیں گے نہیں فلانی 10:24 پہ نہیں آئی، 10:26 پہ آئی تھی، نہیں 10:30 میں تھا، کوئی نہیں پتا تھا یار آپ کہ کوئی نہیں آیا تھا، مجھے فلانے نے کہا کہ کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ باتیں میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ یہ بھلے جو انکوائری ہوگی، جو ایف آئی آر ہوگی، اس میں ساری باتیں کلیئر ہونی چاہیے جس بندے نے کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے پہلے دن ہی، جیسے میں نے بتایا، میں نے یہ ہمارا پہلا بھی، یہ جیسے میں نے کہا پہلا واقعہ نہیں تھا ہمارے دور حکومت میں۔ یہ پیپلز پارٹی جب 2018 سے آئی ہے، کراچی میں 3 بڑے ایسے واقعات ہوئے ہیں، بولٹن مارکیٹ کا، ٹمبر مارکیٹ کا، اور کوآپریٹو مارکیٹ کا۔ ان تینوں میں پہلی والے میں ضرور ذکر کروں گا کہ صدر آصف علی زرداری اس وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، انہوں نے وفاق کی طرف سے دی تھی مدد سندھ حکومت کو۔ قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے، اور قائم علی شاہ صاحب نے بیٹھ کے چیمبر والوں کے ساتھ ایک کمیٹی بنوائی، اور جو لوگ جن کا نقصان ہوا تھا ان کو اس نقصان کا ازالہ کر کے دیا تھا، اور وہ سب اللہ کا شکر ہے، اگین نقصان جو اس وقت زندگی جو ایک ٹراما سے گزرتا ہے آدمی، اس کا تو کوئی نہیں حل ہو سکتا، لیکن وہ سب اپنے وہاں پہ کھڑے، اور اتنی شفافی سے ہوا، اتنی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوا کہ جتنے پیسے وفاق نے دیے تھے اس میں سے تقریباً 330 ملین 33 کروڑ بچ گئے، اور وہ ہمارے اکاؤنٹس میں پڑے رہے۔ پھر ایک ٹمبر مارکیٹ کا ہوا تھا، اس وقت سندھ حکومت نے کمپنسیٹ کیا تھا، اور پھر جب کوآپریٹو کا ہوا تو یہ جو 330 ملین بچ گئے تھے، ہم نے وفاق سے اجازت لے کے کہا کہ یہ ہم کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگین وہی فارمولا کہ لوگوں کو حکومت کے کسی ادارے نے نہیں، کراچی چیمبر جس کے یہ سب ممبرز ہیں، انہوں نے بیٹھ کے پوچھا کہ جی آپ کا کیا نقصان ہے، ہمیں بتایا کہ جی ہم نے یہ اسیس کیا اور یہ صحیح ہے، وہ پیسے ان کو دیے گئے۔ ہم نے پہلے دن یہ اعلان کیا، اگین کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ اپنی جان جنہوں نے گنوائی ہے ان کے لیے ہم نے اعلان کیا کہ 1 کروڑ روپیہ اس کے لواحقین کو دیا جائے۔ وہ 19 تاریخ کو اعلان کیا، وہ پیسے ریلیز ہو چکے ہیں۔ اس پہ ہم نے کمشنر صاحب کے حوالے کیا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے لواحقین اور ان کو وہ 1 کروڑ روپیہ دیں۔ ایک اور اعلان ہم نے کیا، اور میں نے KCCI کے پریزیڈنٹ، ان کے جو سینئر پرانے سارے پریزیڈنٹس تھے، ان کو بلایا تھا
اور ان سے خود ہی کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کمیٹی میں کون ہونا چاہیے. وہ 19 تاریخ کو ہی کمیٹی بنا دی گئی اور 19 تاریخ کو اس کمیٹی کو ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جیسے بولٹن مارکیٹ، ٹمبر مارکیٹ اور کوآپریٹو مارکیٹ میں انہوں نے کیا تھا، اسیس کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہے اور حکومت سندھ وہ نقصان، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اسمبلی، بیکاز آپ اپروو اسمبلی نہیں کرنا ہوگا، یہ وہ نقصان ان کا پورا کرے گی.